مہرین خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسی وقت اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مما کے کہنے پر وہ یہاں آ تو گئی تھی مگر اب اسے اجنبیت محسوس ہو رہی تھی۔ رات میں وہاج کا فون آیا تو اسے اپنے محسوسات بیان کرنے کا موقع مل گیا۔ مہرین تم خوش تو ہو نا؟ وہاج کے سوال پر وہ گڑبڑا سی گئی۔ پتہ نہیں، میں نے یہاں آ کر مما کی خواہش تو پوری کر دی ہے مگر سچ پوچھو تو اپنوں کے درمیان مجھے بیزاری سی محسوس ہوتی ہے۔ جات انکل نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں چاہوں تو شوبز میں کام کر سکتی ہوں، باوجود اس کے کہ ان کی فیملی میں اس پروفیشن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ مہرین نے وہاج کو دھیمے لہجے میں بتایا۔ وہ دونوں فون پر مصروف گفتگو تھے۔ تمہاری مما تو بہت خوش ہوں گی، تمہارے انکل نے تمہارا شوق کو پورا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ہاں، کیونکہ مما بھی یہی چاہتی تھیں۔ تایا نے کروڑوں کی مالیت کا بنگلہ میرے نام کیا ہے، وہ بھی اپنی طرف سے توفتاً۔ مما کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے ٹرانسفر کیے ہیں کہ ہم ماں بیٹی جی بھر کر شاپنگ کریں۔ مما تو بہت خوش ہیں، میں بھی ان کی خوشی میں خوش ہو جاتی ہوں۔ ساری زندگی تو انہوں نے دکھ اٹھائے ہیں، اپنی فیملی کو انہوں نے بہت سپورٹ کیا مگر کیا ملا؟ ہمارے رشتہ داروں نے ہم ماں بیٹی کو کبھی نہ پوچھا۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ملک فیملی نے تمہیں اپنے خاندان کا فرد تسلیم کر لیا۔ یہ بتاؤ مجھ سے کب مل رہی ہو؟ وہاج نے موضوع بدلا۔ میں بعد میں بتاؤں گی، ابھی مجھے کچھ کام ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔ مہرین نے ثنا خانم کو کمرے میں آتے دیکھ کر کہا اور جلدی سے موبائل آف کر دیا۔ کس سے گفتگو کر رہی تھی تم؟ ثنا خانم نے ناگوار سے لہجے میں سوال کیا۔ وہاج سے، وہ صاف گوئی سے بولی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اپنی حیثیت دیکھو، اس تھرڈ کلاس لڑکے سے دوستی کر کے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ پہلے بھی میں نے منع کیا تھا کہ اسے منہ نہ لگاؤ، آئندہ میں تمہیں اس سے بات کرتے نہ دیکھوں۔ میں آپ کا یہ حکم نہیں مان سکتی، مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ ثنا خانم کے اس کے جواب پر کھل کھول کر رہ گئیں۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے لجنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ سمرین اور رانیہ مارکیٹ سے نکل رہی تھیں کہ سمرین کی نظر اس لڑکے پر پڑی جو اسے کوچنگ کے راستے میں دکھائی دیتا تھا۔ اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ سمرین سے نظریں ملتے ہی وہ مسکرا دیا، برا سا منہ بناتے ہوئے جیسے ہی اس کے پاس سے گزری۔ ایک لڑکے نے جملہ کسا، یار غازی، یہ لڑکی کچھ زیادہ مغرور ہے، ہمیں دیکھ کر کیسے برے منہ بنا رہی ہے۔ خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہی مغرور ہیں۔ سمرین کو دوسرے لڑکے کا جملہ سنائی دیا۔ گھر پہنچی تو لاؤنج میں بابا ماما کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ سمرین نے انہیں سلام کیا اور شاپنگ بیگ اٹھائے اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ سمرین کے بابا ضیاء فاروقی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کا انداز بے نیازی والا تھا، کمر پر لہراتے بال، گردن میں جھولتا نفیس بیگ، جینز کا ٹاپ پہنے وہ بے حد ماڈرن اور حسین لگ رہی تھی۔ فخر النساء، سمرین بہت خوبصورت ہے، جس طرح فیشن کر کے گھر سے نکلتی ہے لوگ اسے دیکھتے ہوں گے، اس سے کہو کہ چادر پہن کر گھر سے نکلا کرے۔ ضیاء فاروقی بولے تو فخر النساء حیرت سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کب سے بیکورڈ ہو گئے ہیں؟ سمرین کے سسرال والوں کو اعتراض نہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو شادی سے پہلے عبایا پہنتی تھی مگر آپ نے خود اتروا دیا تھا۔ پہلے کے وقت اور اب میں بہت فرق ہے، ماحول بہت خراب ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ میری بیٹی کے حوالے سے الٹی سیدھی باتیں کریں۔ سمرین چادر نہیں لیتی تو اس سے کہو کہ ڈھنگ کے لباس میں گھر سے باہر نکلا کرے۔ توبہ ہے بھائی، آپ کے دماغ میں جو سما جائے نکلنا مشکل ہے، لگتا ہے کسی مولانا کا درس سن لیا ہے، وہ تنزیہ انداز میں کہتے ہوئے کچن کی طرف چل دی۔ ثنا خانم کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے تو کہا تھا کہ صرف مہرین کو لے کر آئیں گے۔ مجھ سے اس عورت کا وجود یہاں برداشت نہیں ہوگا۔ ماضی میں لوگ اس کے رقص کی وجہ سے اسٹیج ڈرامہ دیکھنے آتے تھے، انتہائی واہیات رقاصت تھی۔ یہ عورت بیڈ روم میں پہنچتے ہی اریبہ نے وجاہت ملک سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں اس عورت کو اپنی خوشی سے یہاں لایا ہوں؟ مجھے اس عورت سے شروع سے نفرت رہی ہے، مگر کیا کیا جائے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی میرے حوالے کر دیتی۔ ابھی تو اسے آدھی وصیت کا پتہ ہے ڈیئر، میری خاطر تم کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا جس سے وہ اور مہرین ناراض ہوں۔ وجاہت ملک نے اریبہ کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک محبت بھری نظر ڈالی۔ 10 برس قبل بیوی کی وفات کے بعد وجاہت ملک نے اریبہ سے دوسری شادی کی تھی۔ وہ 35 سال کی ہونے کے باوجود اپنی عمر سے 10 برس کم کی دکھائی دیتی تھی۔ وجاہت ملک کے دونوں بچے پہلی بیوی سے تھے۔ رانیہ، تم کوچنگ کیوں نہیں جا رہی؟ آج تو ایکسٹرا کلاس ہے، سمرین نے فون پر کہا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب تو پیپر بھی نزدیک ہے، میں اب گھر پر تیاری کروں گی، تم لیکچر نوٹ کر لینا، میں تم سے لے لوں گی۔ رانیہ بولی۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگے گا،
تمہارے سر میں ہی تو درد ہے، ٹیبلٹ لے لو اور چلو میرے ساتھ۔ سمرین نے مشورہ دیا۔ کہیں تم میرے پیچھے اس وجہ سے تو نہیں پڑ رہی کہ وہ لڑکا جو راستے میں ملتا ہے تمہیں اسے ڈر لگتا ہے؟ میں کیوں ڈرنے لگی اس سے؟ ویسے بھی ایک ہفتے سے وہ دکھائی نہیں دیا۔ میں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ اگر اس نے مجھ پر جملہ کسا تو میں لوگوں سے اس کی پٹائی لگواؤں گی۔ خیر تم آرام کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ سمرین نے یہ کہتے ہوئے موبائل آف کر دیا اور بیگ اٹھا کر گیٹ کی طرف چل دی۔ رانیہ نہیں جا رہی تو تم بھی چھٹی کر لو، فخر النساء بیگم بولی۔ میں کیوں چھٹی کر لوں؟ وہ تو اس آسرے میں ہے کہ میں لیکچر نوٹ کر لوں گی۔ ویسے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ سمرین نے ہاتھوں سے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ جانے کیا بات ہے، دل گھبرا رہا ہے۔ خیر تم جاؤ، میں انزلہ کے کمرے میں جا کر بیٹھتی ہوں، شاید گھبراہٹ کم ہو جائے۔ سمرین نے ایک نظر ان پر ڈالی، پھر بولی ماما آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں رک جاتی ہوں۔ نہیں تم جاؤ، انزلہ ہے نا۔ سمرین پہلے ہی خاصی لیٹ ہو گئی تھی، ان کے جواب سے مطمئن ہو کے اس نے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ ہاشم کو اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا تھا۔ وہ مزمل چودھری کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ان کے آفس سے نکلا۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ وہ کسی ہوٹل کی تلاش میں تھا کہ اسے اپنے کندھے پر دباؤ کا احساس ہوا۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو ایک شخص کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ کہو فرینڈ کیسے ہو؟ پاس کھڑے شخص نے مسکراتے ہوئے سوال کیا اور ہاشم سلطان دی گریٹ کا نعرہ لگاتے ہوئے اس سے بغل گیر ہو گیا۔ تم یہاں کیسے؟ اس نے پوچھا۔ جیسے تم اپنے بابا کی پوسٹنگ کی وجہ سے ادھر شفٹ ہو گئے تھے ویسے ہی میں بھی تلاش معاش کے شکر میں یہاں موجود ہوں۔ تمہارے کراچی سے جانے کے بعد میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ آؤ کہیں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں۔ سوری یار، اس وقت میں ایک ضروری کام سے نکلا ہوں، ورنہ دل تو میرا بھی بہت چاہ رہا ہے کہ جی بھر کر گزرے لمحوں کی یادوں کو تازہ کروں۔ تم اگر شام میں بزی نہ ہو تو کہیں مل بیٹھتے ہیں۔ ایک زمانہ بیت گیا جب ہمارا صبح شام کا ساتھ تھا۔ بہت کچھ کہنا سننا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، یہاں آگے چرنگی کے پاس شاہین ہوٹل ہے، وہاں شام کو 6 بجے ملتے ہیں، سلطان نے کہا اور ہاتھ ملاتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی ہاشم ایک ڈھابے نما ہوٹل میں جا بیٹھا۔ ماش کی دال نان کے ساتھ کھا کر اس نے چائے پی اور اخبار پڑھنے لگا۔ اخبار کے صفحات کو پلٹتے ہوئے ہاشم کی نظر ریلیز فلموں کے اشتہار پر پڑی تو اس نے چاچا کے گھر جا کر آرام کرنے کے بجائے سینما جانے کی ٹھان لی۔ ایک زمانہ ہو گیا تھا کہ اسے سینما میں کوئی فلم دیکھے ہوئے۔ شام 6 بجے کے بعد جب وہ ہوٹل پہنچا تو سلطان کو اپنا منتظر پایا۔ بھائی واہ، تیری پنکچوئلٹی کی داد دینا پڑے گی۔ میں تو آتے ہوئے یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ تم ابھی پہنچا نہ ہوگا۔ سلطان اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ اس نے لائٹر سے سگریٹ سلگائی اور پیکٹ ہاشم کی جانب بڑھا دیا۔ نو تھینکس کہتے ہوئے ہاشم نے پیکٹ اسے واپس کر دیا۔ کب سے یہاں ہو؟ سلطان نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ پھر دونوں گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ تمہیں شکیل تو یاد ہوگا، ہاشم اس سے پوچھنے لگا۔ وہ دونوں چائے پینے میں مصروف تھے۔ ہاں، اسکول کے دور میں وہ جاسوس مشہور تھا، سنا ہے وہ بہت بڑا کرائمر اور رپورٹر بن گیا ہے، سلطان بولا۔ جی غضب کے آرٹیکل لکھتا ہے وہ، کل اس کا فون آیا تھا۔ ایک کیس کی خبر شائع کرنے پر اسے بڑی دھمکیاں مل رہی ہیں، کل رات واٹس ایپ پر بتا رہا تھا وہ۔ خدا خیر کرے، اس ملک میں سچائی کا ساتھ دینے پر ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ اب کراچی جانا ہوا تو اس سے ملاقات کروں گا، سلطان یہ کہتے ہوئے چائے کا سپ لینے لگا۔ ہاشم، سلطان اور شکیل نے میٹرک ایک ہی اسکول سے کیا تھا۔ سلطان نے MBA جبکہ شکیل نے جرنلزم میں MA کیا تھا۔ MA کرتے ہی اسے ایک نیوز چینل میں کرائم رپورٹر کی جاب مل گئی تھی۔ کرائم رپورٹنگ کے ساتھ وہ اخبار میں بھی آرٹیکل لکھتا تھا۔ میری منگیتر بھی کراچی میں ہوتی ہے، سلطان نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھا، تو تم خیر سے منگنی شدہ ہو، بہت مبارک ہو تمہیں۔ شادی کا کب ارادہ ہے؟ ابھی تو کافی ٹائم ہے، سلطان نے جواب دیا۔ ہاشم کا ذہن ایک دم سے سمرین کی طرف چلا گیا۔ اس سے بات کیے کافی دن ہو گئے تھے۔ کل رات اس نے کال ملائی تھی مگر اس کا موبائل بند تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گھر پہنچتے ہی اس سے بات کرے گا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ ان کی گفتگو کے آخری مراحل میں پہنچی تو سلطان گویا ہوا۔ جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پڑے یا کوئی پریشانی ہو تو بے تکلف مجھ سے کہہ دینا۔ سلطان نے اسے اپنی کار میں گھر ڈراپ کیا۔ وہ خوشگوار موڈ میں چاچا کے گھر میں داخل ہوا تو گیٹ کھلا ہوا تھا۔ صحن میں شرمین کے چھوٹے بہن بھائی محلے کے آدھا درجن بچوں کے ساتھ ادھم مچاتے ہوئے کھیل میں مصروف ملے۔ اندر کمرے سے چاچی کی خوب زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ہاشم ذہنی اور جسمانی تھکن محسوس کر رہا تھا، سو گھر میں ہوتی کائیں کائیں سے بے پرواہ وہ اپنے کمرے میں جا کر دراز ہو گیا۔ بیڈ بھی جانے کس زمانے کا تھا، اس کی گدے کے اسپرنگ اکثر اسے چبھتے رہتے تھے۔ اب بھی اس نے لیٹتے ہی جیسے کروٹ بدلی، گدے میں موجود نوکیلی چیز اسے چبھی تھی۔
چائے پی لیں۔ اسے اپنے قریب شرمین کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ چائے تو میں پی کر آیا ہوں اور کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ ہاشم نے بڑبڑا کر بیٹھتے ہوئے بتایا، تو میں نے خواہ مخواہ ہی کھانے پر اتنی محنت کی، اتنی مزیدار نہاری بنائی ہے اور آپ کھانا نہیں کھا رہے۔ مجھے الہام تو نہیں ہوا تھا کہ تم نہاری بنا رہی ہو۔ یہ چائے لے جاؤ، کوئی اور پی لے گا۔ ہاشم نے چڑھتی ہوئی نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ شرمین بی اے کر چکی تھی۔ وہ عمر میں ہاشم سے چھوٹی تھی مگر جسامت کے لحاظ سے اپنی عمر سے بڑی دکھائی دیتی تھی۔ ہاشم کی نظریں اس کی آنکھوں پر ٹھہر گئیں۔ پیشتر اس کی آنکھیں جھکا لیتی، ہاشم نے خود نظریں جھکا لی۔ وہ دھیمی چال چلتے ہوئے کمرے سے نکلی تو ہاشم دوبارہ لیٹ گیا۔ صحنے میں کھیلتے بچوں کی آواز سے اکتا کر وہ بیڈ سے اٹھا۔ یہاں تو کوئی آرام کر ہی نہیں سکتا۔ بڑبڑاتے ہوئے ہاشم نے سلیپر پہنے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے سے نکل کر دائیں کمرے کی جانب بڑھا، جہاں چاچا اور چاچی کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہاشم نے کمرے میں پہنچ کر انہیں سلام کیا۔ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے وہ گویا ہوئے، تمہاری چاچی بتا رہی تھی کہ آج تم جاب کے سلسلے میں سارا دن غائب رہے ہو۔ جی مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا ہے، خدا کا شکر ہے کہ مجھے گورنمنٹ ادارے میں نوکری مل گئی ہے۔ میں سیدھا گھر آتا مگر راستے میں پرانے دوست سے ملاقات ہو گئی، ہاشم نے بتایا تو وہ ایک دم خوش ہو گئے۔ واہ زبردست، پھر تو اس خوشی میں مٹھائی منگوانی چاہیے، ادھر آؤ۔ انہوں نے صحن میں کھیلتے اپنے بیٹے کو آواز لگائی اور جھٹ جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر اسے پکڑایا۔ جاؤ کلیم حلوائی سے 1 کلو گلاب جامن لے آؤ۔ پھر ہاشم کی جانب متوجہ ہوئے، حالات سے گھبرا کر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تم ایمانداری سے کام کرنا، اللہ نے چاہا تو تم بہت آگے جاؤ گے۔ مجھے 2 دن سے تمہارے ابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ پرسوں میں نے گلی میں بچوں کو گلی ڈنڈا کھیلتے دیکھا تو مجھے اپنے بچپن کی یاد آ گئی۔ پھر وہ اپنے بچپن کے قصے دہرانا شروع ہو گئے جنہیں یہاں قیام کے پہلے روز سے ہاشم سنتا آ رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر چاچی نے انہیں ٹوکا، ایک تو آپ بھی نا جب دیکھو اپنے بچپن کے گھسے پٹے قصے سنانے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی میری بھی سن لیا کریں۔ ہاں بھائی تم بھی کہو، اتنی دیر سے خاموش بیٹھنے سے تمہاری زبان اینٹنے لگی ہوگی۔ چاچا بیوی کی مداخلت سے تپ گئے تھے۔ آپ خفا نہ ہوں، ہمیں تو عادت ہے آپ سے ہزاروں مرتبہ دہرائے گئے قصوں کو سننے کی، مگر مجھے ہاشم کا خیال ہے پچھلے 1 مہینے سے یہ بیچارہ آپ کے بچپن کے قصے سن کر اوب ہو گیا۔ اسی وقت شرمین کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت مبارک ہو آپ کو نوکری ملنے کی۔ مبارکباد دے کر اپنی بہن کے پاس جا بیٹھی۔ ایک بار پھر چاچا چاچی خاندان میں ہونے والی شادی سے متعلق گفتگو میں مصروف ہو گئے اور ہاشم نے اپنی نظروں کا رخ شرمین کی جانب کر لیا، جو عین بلب کے نیچے رکھی کرسی پر بیٹھی بہن کے ساتھ سرگوشیوں میں مصروف تھی اور چور نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی ہاشم کی نظریں اس سے ٹکرائیں اس نے نگاہیں نیچی کر لیں۔ ہاشم اس کے شرمیلے پن پر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ رات کے 11 بجے تھے۔ شیرازی ہاؤس کے افراد پریشانی کے عالم میں تھے۔ فخر النساء دل تھامے بیٹھی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا دل ابھی بند ہو جائے گا۔ اینا اور انزلہ انہیں تسلیاں دینے میں مصروف تھیں کیونکہ سمرین اب تک کوچنگ سے گھر نہیں لوٹی تھی۔ ماما آپ فکر نہ کریں، آپ بھی آ جائیں گی۔ فکر کیسے نہ کروں، میری بچی ابھی تک گھر نہیں لوٹی۔ کوچنگ سے تو 2 بجے نکل گئی تھی۔ آج کچھ برا ہونا تھا تبھی تو شام سے مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ عرفان کو فون کر کے پوچھو کچھ پتہ لگا یا نہیں۔ وہ بہو سے مخاطب ہوئی، ماما ابھی 10 منٹ پہلے تو فون کیا تھا، عرفان کہہ رہے تھے کہ سمرین کے بارے میں کچھ پتہ لگا تو وہ فون کر دیں گے۔ اس کے دوستوں سے تو پوچھ لیا ہے، رانیہ ساتھ ہوتی تو کچھ پتہ لگتا کہ معاملہ کیا ہے۔ فخر النساء بیگم جو غائب دماغی کے عالم میں بیٹھی تھی ایک دم بے ہوشی ہو گئی۔ انزلہ نے انہیں بے ہوش ہوتے دیکھا تو پانی لانے دوڑی۔ اگر تم اس خوش فہمی کا شکار ہو کہ میں مہرین کا رشتہ لے کر جاؤں گا تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو، مجھے اپنی بے عزتی کروانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وحاج کے دادا نے اس کی خواہش سن کر کہا، پھر مزید بولے، پہلے کے اور اب کے حالات میں بہت فرق ہے، مہرین تو اب تم کو پہچاننے کی بھی نہیں، اتنا کچھ اسے مل گیا ہے، تم جیسے شخص کی محبت کو بھلا چکی ہوگی۔ سچی محبت میں یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی۔ جب بابا سے میں نے مہرین کے سلسلے میں بات کی تھی تو انہوں نے مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی تھی، کیا آپ بھی اس فیصلے میں ان کا ساتھ دیں گے؟ وحاج نے پوچھا تو وہ ہنسنے لگا۔ پہلے تو مہرین سے پوچھ لو کہ وہ اب تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، پہلے کی بات اور تھی اب اور ہے۔ ابھی بھی وہ ویسی ہی ہے، بالکل نہیں بدلی۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا، مجھے اپنی عزت پیاری ہے جسے میں وہاں جا کر گنوانا نہیں چاہتا۔ وہ ایک ایکٹریس ہے، اس کے حسن میں گرفتار ہونے والے کئی لوگ ہیں، اتنے چاہنے والوں کے ہوتے ہوئے وہ تم پر مر مٹی ہے، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم اسے دوست ہی سمجھو، اس سے آگے کی نہ سوچو۔ دادا آپ بھی بابا والا رویہ اپنا رہے ہیں، بڑی خوبصورتی سے آپ نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے گا کہ میں ایک دن مہرین کو اس گھر کی بہو بنا کر لاؤں گا، خدا نے چاہا تو وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔
تمہارے سر کے اس کا بھوت خود ہی اتر جائے گا جب وہ تمہیں گھاس ہی نہیں ڈالے گی، وہ تیز لہجے میں بولے۔ نور بیگم ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ انہوں نے دادا اور پوتے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ وہ ٹرے میز پر رکھتے ہوئے مخاطب ہوئیں، ابا جی یہ پاگل ہو گیا ہے، آپ اس کو سمجھا کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اس معاملے میں کچھ سمجھنا نہیں چاہتا۔ وہاج کی نگاہیں زمین پر تھیں، اسے معلوم تھا کہ دادا اسے غصے سے گھور رہے ہیں۔ میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ بابا کا اعتراض تھا کہ وہ خاندانی لڑکی نہیں ہے۔ اب کیا مسئلہ ہے، آپ جائیں تو صحیح رشتہ لے کر، وہ خود گھر والوں کو راضی کر لے گی اور وہ مان جائیں گے۔ غفار عباسی طنزیہ لہجے میں بولے۔ ہاشم ہوش کے ناخن لو، کیا فضول کی بحث کیے جا رہے ہو؟ ابا جی آپ فضول میں اپنا دماغ کھپا رہے ہیں، اس سے بحث کرنے سے کچھ حاصل نہیں۔ نور بیگم نے پریشانی کے عالم میں کہا، آپ کھانا کھا لیں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جاؤ بیٹا، تمہاری محبت میں دم ہے تو مہروین سے شادی کر لو، شوبز میں خفیہ شادیاں عام ہیں۔ ایک اور صحیح، وہ بہو کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے